بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نبی اکرم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل اللہ تعالی نے نماز کو اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم عبادت اور اس سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون کا سبب، برائیوں سے بچاؤ کا ذریعہ، نظم و ضبط پیدا کرنے والی اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز دل کو اطمینان بخشتی ہے، گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنتی ہے اور انسان کو ہمیشہ اللہ کی یاد دلاتی ہے تاکہ وہ برے اعمال سے محفوظ رہے۔ یہ شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ عبادت انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز دنیاوی پریشانیوں اور غموں کو کم کرتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ عبادت صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالی اسے اپنی خاص رحمت اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ شیطان سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ نماز قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نماز معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی جیسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دن بھر کی سختیوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی سرخرو رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔
یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ نماز نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ نماز صراط مستقیم پر چلنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو صحیح راستے کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی بھی مصیبت سے نہیں گھبراتا۔ یہ سچائی اور دیانت داری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ نماز مسلسل پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیصلوں میں بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ یہ رزق میں کشادگی برکت کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ نماز دل کی سختی کو ختم کرتی ہے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی عادت ڈال دیتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا ذریعہ ہے، جس میں بندہ اپنے رب سے زاری و نیاز کرتا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم اور فضیلت نماز۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ نماز جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز کو قائم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے رزق میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ یہ قبر کی تاریکی کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں تنہا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کے وسوسوں کا توڑ ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ بدبختی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔
یہ جنت کی ضمانت ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہے۔ فرامین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کے بعد بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور باقی حصہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع و سجدے عام طریقے سے کرے۔ اگر سجدے کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھک جائے۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، پس تم اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اللہ سے ڈرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن صرف اسی وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، انسان صحت مند ہو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔